السلام علیکم ناظرین، مدار ادب کے ساتھ محمد اکبر نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام کیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ بہت سے حوالوں سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اردو ادب کے اسکالر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور جمعہ شہروں اور پاکستان کے معروف ادیب اور شاعر ہیں۔ تنقید میں بھی ان کا کافی کام ہے اور خصوصاً انہوں نے نعت کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے اور نعت کی جو تنظیمیں ہیں ان میں وہ مختلف تنظیموں سے وابستہ ہے اور ان کو ایوارڈز بھی اس حوالے سے مل چکے ہیں۔ احمد رضا ایوارڈ غالباً ان کو اس حوالے نعت کے حوالے سے ملا ہے اور علامہ اقبال سے بھی خاصی محبت رکھتے ہیں اور اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ تو جناب ڈاکٹر عرفان کاشف صاحب، ہم آپ کو مدار ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ جناب اکبر نیازی صاحب، میں عوام نیوز کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور گفتگو کا موقع دیا۔ جشن آزادی کے اس خوبصورت موقع پر کچھ ہمارے درمیان بات چیت ہوگی علمی ادبی، تو یقیناً اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی سیکھیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ڈاکٹر عرفان کاشف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ادبی سفر، چونکہ آپ کے والد صاحب انعام اسدی صاحب وہ بھی شعر و ادب سے تعلق رکھتے تھے اور صوفی صفت انسان تھے، تو کیا ان سے متاثر ہو کہ آپ نے ادبی سفر کا آغاز کیا یا اس کی کچھ اور وجوہات تھیں؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے، مجھے اپنے والد کو یاد کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا آپ کے ساتھ۔ انعام اسدی صاحب بھاولپور کا جو ضلع تھا اس ضلع میں بڑے معروف شاعر تھے جی، اور ان کا بڑا وہاں پر نام تھا اور وہ کراچی تک، یعنی کراچی، حیدرآباد، سکھر، رحیم یار خان اور وہ سارا علاقہ، ساری بیلٹ جو ہے جہاں انعام اسدی جانے پہچانے جاتے تھے۔ صوفی مزاج آدمی تھے، نعت کہا کرتے تھے، غزل ترنم بہت اچھا تھا اور میں نے اپنے بچپن میں کیونکہ بہت سے مشاعرے گھر میں ہوتے دیکھے، جمال احسانی صاحب کو آتے دیکھا اور درد اسدی کو آتے دیکھا اور شہزاد احمد کو آتے دیکھا، تو مجھے یہ ایک ورثے میں مل چکی تھی کہ مجھے شاعری میرے اندر کہیں موجود تھی، تو اس نے اسے بڑھاوا دیا اور وہ باہر نکل کر اس لحاظ سے آئی کہ میں نے اپنے والد سے بھی تربیت حاصل کی اور ان تمام بزرگوں کا جن کا میں نے نام لیا ان سب سے بھی تربیت حاصل کی۔ اور پھر تعلیم میں بھی آپ نے اردو ادب کو ہی چنا یا؟ جی، میرے والد تو چاہتے تھے کہ اس زمانے میں سارے ہی سائنس پڑھانا چاہتے تھے کہ ایک جاب پروٹیکشن ہو جاتی ہے، اور میں ایک ذہین طالب علم تھا تو میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا انجینئر بنوں جی، تو وہ انجینئر تو میں نہیں بن سکا، لیکن مجھے وقت جب ملا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹریٹ کی طرف گیا اور الحمدللہ پی ایچ ڈی میں نے کیا اور ایک اچھے ادارے میں کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی۔ تو آپ بتائیے کہ جو ہماری تحریک آزادی پاکستان ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہمارے ناظرین سننا پسند کریں گے۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ اتنے تعلیم یافتہ انسان ہیں اور دانشور بھی ہیں، تو تحریک آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا جدوجہد کا عمل تھا یہ کس طریقے سے ممکن ہو پایا اور آپ کی اس حوالے سے کیا معلومات ہیں کہ جو ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں؟ بہت اہم سوال ہے جی۔ اس 75ویں جشن آزادی پر جو ہم اس وقت ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں اپنے پاکستان کی جی، جو ہماری جان بھی ہے، شان بھی ہے اور آن بھی ہے، اس میں اس سوال کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے کہ ہم جب تک اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، اس نے کہا تھا نا، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ تاریخ کو ہم نے آثار قدیمہ کی سطح پر جا کر سمجھنا ہے، تب جا کر ہم اپنے آئندہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ تو وہ جو آثار قدیمہ کی سطح پر جا کر سمجھنے کا عمل ہے وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے آغاز نہیں ہوا جی، سندی سطح پر بھی، یعنی یونیورسٹیز کی سطح پر بھی اور عمومی گفتگو میں بھی وہاں ہم نہیں پہنچ سکے۔ سر سید احمد خان پہلے آدمی تھے میرے خیال میں جنہوں نے اس بات کو سمجھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک تو تعلیم یافتہ ہوں اور دوسرے انہیں اگر کمپیٹ کرنا ہے
تو انہیں اپنی الگ شناخت بنانی پڑے گی. صحیح ہے. دو قومی نظریہ آیا, بہت سارے بزرگوں نے کام کیا. سر سید تو 1898 میں چلے گئے دنیا سے, جی اللہ پاک غریق رحمت کریں انہیں. آمین. پھر اس کے بعد قائد اعظم اور اقبال, جو اصل جو بنیاد رکھی یوں کہیے, وہ اقبال تھے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی. اور 1930 کے خطبے سے پہلے بھی اقبال اپنی بات میں واضح تھے کہ یہ دو قومیں ہیں اور ان دو قوموں کو علیحدہ علیحدہ زندگی گزارنی ہے, کسی بھی صورت میں انہیں کہیں نہ کہیں کسی سطح پر جا کر علیحدہ ہونا. تو اقبال کا وہ خواب, اور پھر اس کے بعد اقبال کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تصور موجود تھا عشق رسول, اور عشق رسول سے انہوں نے اپنی الگ شناخت بنائی تھی. اور یہ دونوں تاریخ کے عمل سے گزر کے اقبال کے ہاں یہ بات سامنے آئی تھی. اس میں جو اچھی بات ہوئی تھی, میں ایک دو جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. ضرور. جو اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ قائد اعظم اقبال کے ویژن کو سمجھ گئے تھے. جی. قائد اعظم بہت قابل انسان تھے, ہم سب جانتے ہیں, ذہین انسان تھے. اگرچہ ان کا براہ راست کوئی ادب سے, کسی لٹریچر سے, یا ان چیزوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہم نے جیسے کہ دیکھا ذہنی وسعت بہت زیادہ تھی. انہوں نے اقبال کے اس فلسفے کو سمجھ لیا. اقبال کا یہ فلسفہ کہ مسلمان جو ہے وہ عشق رسول کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, بہت چھوٹا سا اقبال کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جب انہیں پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے ہاں بنیادی تصور عشق رسول کا تھا. جی. وہاں سے خودی نکلی, وہیں سے بے خودی کا تصور آیا, وہیں سے ان کے ہاں تحرک کا, فلسفہ عشق کا, تمام فلسفے جو انہوں نے, لوگوں نے یہ بات ایک مشہور کی, شہرت کی بعض لوگوں نے کہ جی نتشے سے انہوں نے لیا, سپرمین سے جو ہے انہوں نے مرد مومن لیا. بالکل ایسا نہیں. مرد مومن ان کے ہاں عشق رسول سے آیا تھا. ان کے ہاں جو مرد مومن کا تصور تھا, صحابہ کرام کی ذات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھے ہوئے لوگ تھے, ان لوگوں کو بلال پر نظم ہے ان کی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر. اس کے علاوہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے جی. ان کے اشعار میں اگر صرف اشعار کو ہی پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے. اور انہوں نے مذہب, قرآن اور تراجم اور ان کو لیا, اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بہت تھاٹ وہ ہے. اب ہمارے یہاں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ نام نے ہاتھ روشن کیا, لوگ قومی نظریے کے, دو قومی نظریے کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. علامہ اقبال کو بھی وہ بت پرستی کا نام اور شخصیت پرستی کا نام دے دیتے ہیں, لیکن ان کے کام کا تو شاید وہ آپ کو یاد ہو, آپ اور ہم ساتھ ہی ہیں. ابھی 1 سال پہلے حلقے میں, حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں ایک اقبال کے حوالے سے ایک بحث کا آغاز ہوا تھا. جی. اور اس میں جلیل علی صاحب, میں نام لے کر اس لیے ادریس آزاد صاحب, اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ہم نے ایک لابی بنا کر یہ بات کی تھی کہ اقبال کے حوالے سے غلط تصورات کو ختم کیا جائے. اقبال باقاعدہ جو ہے وہ عشق رسول اور عشق رسول سے انہوں نے باقی فلسفے نکالے تھے, اور ان فلسفوں کو انہوں نے ارتقائی عوامل سے گزارتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے آخر میں وہ اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ مسلمان بحیثیت قوم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آج ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا, بڑی اہم بات ہے, جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اقبال کو کتنا پڑھا, لیکن میں نے جہاں تک سمجھا وہ یہ کہ جو ریاست مدینہ کا حقیقی تصور ہے اس کا تعلق زمین اور جگہ سے نہیں ہے, اس فلسفے سے ہے. تو وہ فلسفہ اقبال کے ہاں موجود تھا اور وہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی میں ادب کا کتنا کردار تھا, اور جہاں پہ باقی قربانیاں بھی ہیں, بہت سارے لوگوں نے آزادی کے متوالوں نے قربانیاں دی, تو ادب نے بھی بہت کام کیا, جیسے ابھی اقبال کا تذکرہ آپ نے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کا تحریک آزادی پاکستان میں کس حد تک کردار تھا؟ جی ہاں, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال عمومی سطح پر نہیں کیا جاتا. جی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ادب کو تحریک آزادی کے حوالے سے جو سمجھا. دیکھیے, حالی پہلے آدمی تھے اقبال سے پہلے. حالی جب انہوں نے
وہ جو لکھا تھا، مناجات لکھی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کیجئے اور ہم جو ہے وہ اس وقت ہماری قوم بالکل ڈوب رہی ہے. جی. تو پاکستان بننے کا جو تصور ہے وہ حالی کے ہاں بھی نظر آتا ہے، وہ نذیر احمد کے ہاں. حالانکہ نذیر احمد کو یہ کہا جاتا تھا، میں نذیر احمد دہلوی جو ڈپٹی نذیر احمد ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے اس پر کہنے پر انہوں نے وہ کتابیں لکھی، لیکن ایسا نہیں. انہوں نے ہماری معاشرت کو بیان، مسلم معاشرت کو بیان کیا. جی. آپ دیکھیے. اچھا، پھر تیسرا آدمی جو اس حوالے سے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، پریم چند کو. پریم چند کا دنیا کے 2 انمول رتن، اگر آپ نے وہ افسانہ پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا وطن پرست آدمی تھا. بالکل. لیکن ان کی وطن پرستی کا تعلق دونوں اقوام کے ایک ساتھ آزادی حاصل کرنے سے تھا. جبکہ اقبال کے ہاں یہ تصور بعد میں ابھرا، شروع میں ان کے ہاں بھی یہی تھا، بعد میں یہ تصور ابھرا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے. تو ادب کے حوالے سے پھر بعد میں منٹو کے ہاں رد عمل آیا. اچھا، وہ رد عمل کیوں آیا؟ منٹو بہت بڑا لکھاری تھا. وہ تو تحریک آزادی پاکستان کے بعد کا عمل ہے. جی. اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ، آپ کو ابھی میں نام یاد کرتا چلا جاؤں تو آپ کو، یعنی وہ کفن افسانے سے شبلی صاحب، آزاد صاحب، جی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، یہ دونوں تاریخ کے بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ سے انہوں نے اسلام کو اور پاکستان کو، حالانکہ ان کے زمانے میں پاکستان کا لفظ نہیں تھا. شبلی 1914 میں غالباً ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس وقت تک نہیں تھا. اور لیکن سیرت کے حوالے سے انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ مسلمان قوم جو ہے اسے ایک جگہ پر ایک مٹھی کی طرح جمع ہونا. تو ادب میں شاعری نے بھی، افسانے نے بھی، ناول نے بھی، اور تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں آئیں ان سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا. شبلی نعمانی کے حوالے سے آپ نے کہا تو سیرت النبی سے لے کر الفاروق، المامون، اور پھر اس کے بعد جہاں تک وہ گئے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس حوالے سے کس جگہ تک بات کی. سلیمان ندوی کا نام آ سکتا ہے. تو ادب نے پورا کردار ادا کیا میرے خیال میں، اور ادب کو ہمیں اس معاملے میں پیچھے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے. جی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کون سے ایسے تصورات تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں اس وقت کے مسلمانوں کو، آزادی کے متوالوں کو بہت زیادہ متحرک کیا، فعال کیا، اور مطلب ان تصورات نے تحریک آزادی پاکستان میں جو اپنا کردار پیش کیا؟ سبحان اللہ جی. اقبال کا ذکر آتا ہے تو یقین کیجئے میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں اس بات سے کہ ہم نے، چلیے ہماری نسل نے یا ہماری بعد کی نسل نے اقبال کو پہچاننے کی صحیح تو کی. ابھی تک اقبال کو پہچانا نہیں گیا. اقبال کے ہاں پہلا تصور تو میں نے بتایا عشق رسول، اور پھر تصور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سب سے بڑا وہ کیا وہ فلسفہ تحرک تھا. یعنی کائنات کے متحرک ہونے اور ہمیں مسلسل حرکت میں رہنے، یعنی مسلمانوں کو اگر اپنی کوئی الگ شناخت چاہیے تو ہمیں ایک ذہنی بھی اور جسمانی دونوں طرح کے تحرک کا، اور وہیں سے انہوں نے پھر خودی کا تصور دیا، مرد مومن کا تصور دیا. مرد مومن کے واضح، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مرد مومن تو واضح طور پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، شان سے، کردار سے، شخصیت سے انہوں نے وہ لیا اور عکس کیا، اور اس تصور کو ہمارے اس معاشرے کے اوپر، وہ سماج جو اس وقت تھا اس سماج کے اوپر پھیلا کر دیکھا، اور اقبال کی تمام کتابوں میں. تو میرے خیال میں پاکستان بننے کے لیے جو اقبال کے ہاں تصور بنا، سر سید پہلے آدمی تھے، لیکن اقبال نے اس تصور کو مکمل طور پر سمجھا، اپنی ریکنسٹرکشن کی تھاٹ سے بھی، اور جو اپنی شاعری تھی اس میں جا کر سیرت کے حوالے لیے، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے طور پر، یا پوری قوم کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے بغیر، ریاست مدینہ کے تصور کو سمجھے بغیر ایک ملک اگر قائم ہو بھی گیا تو وہاں انارکی رہے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ہم بہت عرصے تک پریشان رہے. ابھی تک ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس لیے دو چار ہے ہم اس سے کہ سیرت کو ہم نے اپنی زندگی کا پہناوا نہیں بنایا. صحیح ہے. تو اقبال اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہیں گے کہ اقبال نے ہمیں
جو فلسفہ تحرک اور فلسفہ خودی دیا وہ بنیادی طور پر پاکستان بننے کی وجہ بنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تصور خودی جو ہے اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ تصور خودی کیا ہے؟ جی ہمارے ناظرین کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ تصور خودی سے کیا مراد شخصی کردار سازی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انسان ایک فرد کی حیثیت سے جو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو متحرک کرنے کے لیے انہوں نے بات کی، یا پھر خودی کا تصور یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی ایک اچھی انا ہوتی ہے جو اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے، کسی کا غلام بننے سے روکتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو۔ جی، اقبال نے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ واہ، یہ جو درویش کا تصور ہے اقبال کے ہاں، یا دوسری جگہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جی، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اب دونوں جگہ پر اقبال ایک ہی تصور دے رہے ہیں، ایک جگہ پر درویش کو علامت بنا کر، جی، درویش وہ شخص ہے جو غیرت میں اتنا کامل ہے کہ وہ کسی کے آگے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کی زندگی جو ہے وہ قناعت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر اسے کہیں کوئی مشکل ہے بھی تو وہ صرف اپنے خدا سے اس کا طالب ہے، اس کی آسانی کا طالب ہے۔ جی، دونوں جگہ پر۔ دوسری جگہ پر اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی کلمہ زبان سے پڑھ لیا گیا، اللہ پاک کو زبان سے یہ تسلیم کر لیا گیا، یہ نظریہ یہ کافی نہیں ہوگا، دل کو پاک کیے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، دین کے حوالے سے بھی اور سماجی طور پر بھی۔ سماجی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہے تو یہ سخت بات، لیکن بددیانتی کی ہم آخری سطح پر ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ پڑھ کے کہ ہم شاید 200 ملکوں میں سے کوئی 166ویں نمبر پر ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں۔ شخصی ایمانداری کے حوالے سے، اجتماعی ایمانداری کے حوالے سے ہمارے یہاں ہر روز ایک نیا کیس نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال کی تھاٹ کو سمجھا نہیں گیا، اور اقبال کی تھاٹ تو چلیے اپنی جگہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو بھی سمجھنے کی کوئی صحیح نہیں کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب جیسے اب ان کی بہت ساری شاعر ہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اقبال کو، اور جیسے انہوں نے کہا کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، یعنی نفع نقصان سے اوپر انہوں نے زندگی کو قرار دیا ہے، کبھی جہاں تو کبھی تسلیم ہے جہاں ہے زندگی۔ کیا اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقہ یہ زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ سنگے گراں ہے زندگی۔ یا جس طریقے سے ان کا شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ جو شاعری ہے کہ دل کے ٹوٹنے کو اور اس چیز کو انہوں نے ایک نارمل چیز قرار دیا کہ آئینہ ساز خدا کی ذات کی جو نگاہ میں انسان جو ہے وہ معتبر ہے، جس نے زیادہ تکلیف سہی ہے، چاہے وہ تکلیف آزادی کے حوالے سے کسی بھی اچھے جذبے کے تحت جو انہوں نے کیا۔ تو بے شک آپ کی جو یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف تصورات کے ذریعے انسان کی کردار سازی، معاشرے کی کردار سازی اور تحریک آزادی کو بہت متحرک کیا۔ تو آج چونکہ جشن آزادی کا ایک خصوصی پروگرام ہے، تو آپ من حیث القوم اور بحیثیت شہری کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اب آج کے دور میں ہم نہیں رکھ رہے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یا اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بہت عمدہ بات ہے۔ ایک استاد کے طور پر، مدرس کے طور پر بھی، ایک عام شہری کے طور پر، ایک باپ کے طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے خلا چھوڑ دیے۔ جی، تربیت سازی ہم سے کمزوری رہی، جی، یعنی میں جس نسل میں ہوں اور مجھ سے جو پہلی نسل تھی، کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کی ایک کمزور سی کشتی پر سوار کر دیا ہے اور وہ لہروں میں گھوم رہے ہیں اکیلے، جی، اور ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔
تو میں اس بات کی تکلیف سچی بات یہ ہے کہ بڑی محسوس کرتا ہوں اپنی اولاد کے حوالے سے بھی، اور تمام بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا، اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں جی، وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی اقبال کے حوالے سے. اقبال کا جو آپ نے سوال کیا تھا، اقبال کا کہ ہاں ایک بالکل مختلف چیز ہے جو میں نے کسی شاعر میں نہیں دیکھی. یعنی میر، بڑے نام میر، غالب اور اقبال، ہم ان تین کو جی، اقبال کے ہاں تاریخ کے سمندر سے گزرنے کا لمحہ ہر وقت موجود رہتا. جی، تاریخ کا ایک بہت بڑا بہاؤ ہے جو ارتقاء میں مطلب اب ہمیں لے کر چل رہا ہے، ہم سب بھی اس میں سے گزرتے رہتے ہیں. اقبال کے ہاں وہ گزرنا اور پھر اس سے، یعنی وہ بار بار پیچھے اسلام کے اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کو دیکھتے ہیں، اور پھر اب جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا گیا، جواب شکوہ تو یقیناً شکوہ کی وجہ سے لکھا گیا، شکوہ جب انہوں نے لکھی تو یہ ایک واضح نظر آتا تھا کہ وہ اس تاریخ کے اس سمندر سے گزرے. اچھا، مسجد قرطبہ جب لکھی، جو دعا ہے ان کی، جو وہاں قرطبہ میں بیٹھ کر، مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر جو انہوں نے لکھی، اس کو آپ پڑھیے تو مکمل طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شخص جو ہے اس ایک رات میں کس جگہ سے گزر کر آیا. تو اقبال کے ہاں میں سمجھتا ہوں، میں نے 2 یا 3 خط لکھ چکا ہوں اس حوالے سے نصاب سازی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت، کہ جناب علی صرف اتنا کیجئے کہ 6 سے 12ویں تک 50 نمبر کا پرچہ رکھ دیجئے، اقبالیات کو پڑھائیے. جی، 6th کلاس سے 12 یہ جگہ ہے جہاں کردار سازی ہوتی ہے. 12 کے بعد بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یونیورسٹی، BS اور اس کے 100 کام یہاں پر ہم سمجھا رہے ہیں سے کام چلا لیا جاتا ہے، یا پھر بڑے کلاسز میں جا کے تو وہ اقبالیات کا، وہ بھی اگر آپ اسپیسیفک اس شعبے کو منتخب کرتے ہوئے جائیں تو پھر اقبالیات، اردو ادب کو آپ انتخاب کر رہے ہوں اپنی پڑھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ 6 سے 12 جو ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو عمر کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ 11 سے لے کر اور 21 سال تک، جی، یا 12 سے لے کر 22 سال تک، یہ وہ عمر ہے جس کے اندر آپ کی مکمل ذہنی ساخت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ بیٹھ کر مثلا آپ اپنے بچے کے اوپر ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے، اسے روز اقبال کے 3 4 5 شعر سنائیے، فلسفے سے متعارف کرائیے، تصویریں دکھائیے اور چیزیں کیجئے جو بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 1 سال 1.5 سال میں وہ کم از کم اس زبان کو سمجھ جائے گا، اس تھاٹ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. یہ بچوں میں فطری طور پر. تو ان کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جناب اس کو آپ شروع کیجئے اور دیکھیے 5 سال میں 10 سال میں یہ نہ سوچئے، یہ 10 سال کے بعد آپ کو جا کر جو نسل آئے گی وہ آپ کو رزلٹ دے گی، وہ بتائے گی. یہ وہی والی بات ہے جو امام خمینی سے جو 1963 میں انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ جناب انقلاب کیسے آئے گا، آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ انقلاب آئے گا اور وہ انقلاب لائیں گے جو آج اس وقت ماؤں کی گود میں. کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے 63 سے 79 وہی تقریباً یہ وقت بنتا ہے کوئی 17 18 20 سال، اور اسی کے اندر وہ جو ہے انقلاب کی ایک صورت بنی وہاں پر اور سب کچھ تبدیل ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے، دور تک دیکھ سکتے تھے. تو اقبال بھی بہت دور تک دیکھ سکتے تھے. ہماری تھوڑی بدقسمتی رہی کہ ہم نصاب سازی پر توجہ نہیں دے سکے. ہم اقبال کے اور جو تصورات تھے، جیسے زمین کا تصور تھا، جیسے اقبال کے ہاں وقت کا تصور تھا، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی اور اس کا ہمیں بہرحال تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا ہے. لیکن ابھی بھی ہم یہاں سے اگر سفر شروع کریں تو 20-25 سال میں ہم دوبارہ اس ٹریک پر آ جائیں گے جہاں پاکستان کو جہاں سے اوپر کی طرف انشاءاللہ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور مجھے اس سے ایک فرانسیسی دانشور اور ہمارے نفسیات کی وہ ایک کوگنیٹیو تھیوری آپ نے، جی ہاں جین پیاگٹ جیپو، تو اس میں بھی انہوں نے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کی عمر سے بچوں کو تربیت کا عمل شروع ہو جانا چاہیے اور اس طریقے سے وہ مطلب کچھ مائکس کے ذریعے اور ان کو کچھ انسٹرکشنز اور مطلب بہت کم ایج سے، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اقبالیات کو کا جو چھوٹی کلاسز ہیں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، تو اس کا بھی کوگنیٹیو تھیوری بالکل اسی طریقے کی ہے کہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بہت کم عمر میں. تو یہ بات
مطلب کنفرم ہو رہی ہے کہ چھوٹی عمر کلاسز سے جو ہے اگر اقبالیات اور کردار سازی کے حوالے سے ہم کوشش کریں تو یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ بھلائی ہوگی اس میں دیکھیے نا، جاپان میں آپ کو شاید پتہ ہو کہ نرسری کلاس سے ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک کلاس ہوتی ہے جس میں صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے اچھے شہری بن سکتے ہیں، جی کاغذ کہاں ڈالنا ہے، جی ڈسٹ بن کیا ہوتی ہے، یعنی بالکل چھوٹی عمر ہوتی ہے 4 سال، اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے صاف ستھرے ترین ملکوں میں جاپان شامل ہے، کیونکہ پچھلے کئی سال سے وہ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، تو ان کے یہاں جو ہے تو یعنی جس طرف بھی ہم بڑھنا چاہیں ہم بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک تو ٹھہراؤ چاہیے، نصاب سازی کے عمل میں ان لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ قوم کیسے بنائی جاتی، بجائے اس کے کہ ہم صرف وہ شاعری شامل کر دیں یا وہ افسانہ شامل کر دیں جو تاریخ سے تو شاید تعلق رکھتا ہو لیکن ہماری اپنی کردار سازی کیا ہے اس کو وہ ٹچ نہ کرتا ہو. تو میرا خیال ہے کہ لیول پہ یعنی گراس روٹ لیول سے ہی سٹارٹ لینا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک نیا معاشرہ جو ہے وہ تعمیر نو ایک طرح سے ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آزادی کے اس پرمسرت موقع کے اوپر ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو آپ کوئی پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جی نوجوان نسل کے ساتھ میرا دن میں 6-7-8 گھنٹے اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے اور میں ہر دفعہ ایک ہی بات انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے چیزیں کب بہتر ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں، ایک نیک نیتی، ایک بلند ارادہ اور ایک عمل پہ ہم. یہ تینوں اقبال نے بھی ہمیں کہا. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ چند ہی سال میں مستقل مزاجی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کام اگر کر رہے ہیں تو اسے کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوتی چلی جائے گی. اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ میں اپنی زندگی میں اللہ پاک ایسا پاکستان کو کرے کہ ہم واقعی دیکھ سکیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دنیا کے بہترین ممالک میں اپنے ملک پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ جشن آزادی کے حوالے سے آپ کوئی کلام بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی ایک تازہ نظم کے چند اشعار ہیں کہ خیبر اور پنجاب ہوا ہے، سندھ بلوچستان ہوا. واہ. خیبر اور پنجاب ہوا ہے، سندھ بلوچستان ہوا، دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ بہت عمدہ. سرحد اور خیبر اور پنجاب ہوا ہے، سندھ بلوچستان ہوا، دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا. کیا کہنے. اگلا بند دیکھیے کہ ہند کی جانب سے ایک دن سرکار کو خوشبو آئی تھی. یہ ایک حدیث کا حوالہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ہند کی جانب سے خوشبو آ رہی ہے، جب یہاں مسلمان اسلام کا تصور موجود نہیں تھا. جی ہند کی جانب سے ایک دن سرکار کو خوشبو آئی تھی، اس دن دین کے دیوانوں نے دیس کی کنجی پائی تھی. کیا بات ہے. پاک وطن ہم نے پایا ہے، رب کا یہ احسان ہوا، دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا. عکس بنا اقبال کے دل میں قائد نے تصویر کیا. عکس بنا اقبال کے دل میں قائد نے تصویر کیا، جس میں رب کا نام پکاریں وہ گوشہ تعمیر کیا. کیا بات ہے. ایک مدبر کی کاوش تھی، ہر رستہ آسان ہوا، واہ. دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا. واہ واہ واہ. شعر محبت سے کہتے ہیں، یہ خاص طور پر آپ کی بھی نظر ہے. بہت شکریہ. شعر محبت سے کہتے ہیں، لفظ یہ سیدھے لکھتے ہیں. کیا کہنا. پھول کھلاتے ہیں کاغذ پر خوب قصیدے لکھتے ہیں. شعر محبت سے کہتے ہیں، لفظ یہ سیدھے لکھتے ہیں. پھول کھلاتے ہیں کاغذ پر خوب قصیدے لکھتے ہیں. نثر نگار کی نثر ہوا ہے، شاعر کا دیوان ہوا، دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا. اور آخری بند اس کا کہ پاک وطن کی رکھوالی اب قوم کا قرض ہوئی کاشف. پاک وطن کی رکھوالی اب قوم کا قرض ہوئی کاشف،
اب اس کی تعمیر ترقی ہم پر فرض ہوئی کاشف، واہ، پاک وطن پہچان ہماری، جان ہوا ایمان ہوا، دل ایک بند کلی تھا کھل کر پورا پاکستان ہوا۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم سب کو اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا پورا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور بہت اچھا کلام بھی سنایا ہمارے ناظرین کو جشن آزادی کے حوالے سے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آئندہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیے گا۔ ناظرین، جشن آزادی کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمام ناظرین کو، پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد، بہت شکریہ۔